مسجد زرار اس مسجد کو کہا جاتا ہے جو حیات طیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں منافقین نے بنائی، اور یہ اسی نام سے تاریخ میں معروف ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم کی سورہ توبہ کی 107ویں اور 108ویں آیت نازل ہوئی۔ اس مسجد کے بنائے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان پر اسے گرانے کا حکم دیا۔ اس مسجد کے بنانے کا ہدف مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا تھا، لیکن اس کے بنانے والوں نے اس مسجد کی تعمیر کا ہدف بیان کرتے ہوئے کہا، یہ ان بیماروں اور مجبوروں کے لیے بنائی گئی ہے جو مسجد قباء میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ یہ مسجد خزام بن خالد کے گھر کے ایک حصے میں بنائی گئی جس کا تعلق منافقین سے تھا، اور وہ بنی عمر بن عوف سے تھا، اور یہ قبیلہ خزرج کی شاخ ہے، لیکن بلازری نے خزام بن خالد کو قبیلہ اوس سے قرار دیا ہے۔ بانیان مسجد۔ واقدی کے مطابق اس مسجد کے بنانے والے افراد کی تعداد 15 تھی، دوسرے قول کے مطابق یہ 12 افراد تھے۔ ان کی امامت کے فرائض مجمع بن جاریہ کے ذمہ تھی۔ قبیلہ بنی عمر بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے پر مسجد قباء کو بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں نماز پڑھانے کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا اور وہاں نماز پڑھائی۔ اس قبیلے کے کچھ دل میں نفاق رکھنے والے افراد نے حسد کیا اور انہوں نے اپنی ایک الگ مسجد بنانے کا ارادہ کر لیا کہ جس میں ابو عامر کی اقتداء میں نماز ادا کریں اور مسجد قباء کی نماز جماعت میں حاضر نہ ہوں۔ ابو عامر اس وقت شام میں موجود تھا۔ بنی سالم بن عوف قبیلہ خزرج کی ایک شاخ ہے۔ جب اس مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کے بانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہمارے گھروں سے مسجد قباء کی مسافت بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہمارے بیمار افراد اور ہمارے لیے سردیوں کی بارانی راتوں میں ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے مسجد قباء میں حاضر ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر ہم نے ایک نئی مسجد تعمیر کی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھا کر اس کا افتتاح کریں تاکہ ہم آپ کی دعاؤں سے فیض یاب ہو سکیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر کا ارادہ کر چکے تھے، اس لیے آپ نے عذر پیش کیا اور اس بات کو واپسی پر موقوف کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپسی پر مدینہ منورہ کے نزدیک ذی آورن یا آروان کے مقام پر پہنچے تو منافقین کے بارے میں سورہ توبہ کی 107ویں آیت نازل ہوئی۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے ایک مسجد بنائی کہ نقصان پہنچائیں، کفر کریں اور مومنین میں تفرقہ ڈالیں، اور ان لوگوں کے لیے کمینگاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور رسول سے جنگ کر چکے ہیں۔ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ بھلائی کے سوا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن دشم اور معن بن عدی یا اس کے بھائی عاصم بن عدی اور ایک قول کے مطابق حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کے ہمراہ ایک گروہ کو حکم دیا کہ وہ اس مسجد کو گرا دیں اور اسے آگ لگا دیں۔ نیز آپ کے حکم سے یہ جگہ گندگی اور کوڑا اکٹھا کرنے کی جگہ مقرر کر دی گئی۔ ابو البابا بن عبد المنظر لکڑی کے ہمراہ مسجد بنانے میں منافقوں کی مدد کرتا تھا۔ مسجد کے گرانے کے بعد اس نے مسجد کے کنارے لکڑیوں سے ایک گھر بنایا۔ کہا گیا اس گھر میں کسی کی ولادت ہوئی اور نہ کوئی کبوتر وہاں بیٹھا اور نہ ہی کسی پرندے نے اپنا آشیانہ درست کیا۔